اس میں بات ہو رہی ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے، محرک جو ہے طالبان جو ہے وہ اس کے حوالے سے، اور ابھی تک کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیچیدگی کتنی ہے، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ ہم ایک وشیس سائیکل میں بھی جو ہے وہ پھنس چکے۔ سینیٹر خٹک سر، آپ لوگوں کی کافی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، پہلے کارزائی صاحب سے بھی اور اشرف غنی صاحب سے جو ہے آپ کی بات ہوئی، عبداللہ صاحب سے آپ لوگوں کی بات ہوئی، تو ذرا ہمیں کچھ بتائیں گے کہ ان کی وہ تمام جو باتیں تھیں اس کا ایک بنیادی نچوڑ ذرا ہمیں بتائیے کوئکلی۔ جی بالکل، ہماری ملاقاتیں ہوئی تھیں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب خصوصاً، ان سے پچھلے سال میں 2-3 بار ہم ملے تھے، اور ہر بار انہوں نے ایک بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک دوست، بھائی اور پڑوسی کی طرح کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرحدوں کے اوپر ایک کوارڈینیشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اقتصادی تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دریائے کابل پہ مشترکہ پروجیکٹس بجلی بنانے کے سرحد کی دونوں طرف بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شمال میں پاکستان کے لیے ایک ایکسپورٹ زون قائم کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مزار شریف میں جہاں تک ٹرین آ گئی ہے ازبکستان سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کو امپائرز کا قبرستان بنانے کے بجائے وہاں اقتصادی ترقی کا ہب بنانا چاہتے ہیں، خصوصاً جو علاقائی اقتصادی ترقی ہے اس کے لیے افغانستان کو ایک مرکز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کی سینسٹیویٹیز ہیں علاقائی امن و امان کے لحاظ سے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، وہ اس کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت واضح موقف تھا، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 1-2 سال کے واقعات تھے اس نے ان کو بہت کمزور کیا ہے، ان کی سیاسی وقت کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ افغان عوام نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کی اس سیاست کا کیا ان کو جواب ملا ہے، تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم بات سینیٹر خٹک نے کی۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو سینیٹر خٹک جو بات کر رہے ہیں، that's exactly the sense that I get from Ashraf Ghani's reach out to Pakistan policy۔ اس میں جو اقتصادیات کے حوالے سے جو بات کی، اس میں ریکا 6 کی خاص طور پہ اگر اشرف غنی صاحب کی جا کے ہم تقریر سنیں تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس 2 جو ہے وہ آپشنز ہیں، یا تو آپ افغانستان کو ایک راؤنڈ اباؤٹ آف آئیڈیاز، کانسیپٹس اور گڈز بنائیں، اور یا پھر آپ جو ہے ہمیں بند گلی میں دھکیل دیں۔ اسی ریکا 6 کی جو تقریر ہے سرتاج عزیز صاحب کی، اس کے اندر بات جو ہے وہ بائی لیٹرل اس کے حوالے سے تو ہے، اقتصادی تعلقات کے حوالے سے، لیکن ایک جو بہت اہم چیز ہے جو کہ جس پہ اشرف غنی صاحب اصرار کرتے رہے، ان سے پہلے جو ہے کارزائی صاحب بھی اصرار، جس کا تعلق ہے کہ انڈیا کو ایکسس ملے افغانستان کی مارکیٹ کو، اور افغانستان کو انڈین مارکیٹ کے لیے ایکسس ملے، اس کا کوئی ذکر جو ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ تو دیر از اے کلیئر وہاں پہ تفریق ہے اپروچ کی، تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے اجاز، سب سے بڑی دنیا میں جہاں کہیں بھی پائیدار امن قائم ہوا ہے، یا ایون آرم ٹروس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو اس کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹیز ان کانفلکٹ ہیں ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت وہ دے سیز وائلنس۔ تو میرے خیال میں اس وقت افغانستان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی برسر پیکار ہیں، جس میں ان کی اگر انٹرنل فورسز ہیں تو طالبان جو ان کے مخالفین ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف جنگ اٹھائی ہوئی، جنہوں کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ عماری کے وہ ملا عمر کے حوالے سے انہوں نے ایک اسپرنگ اوفینسو لانچ کیا ہوا ہے، تو سم ہاؤ وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو برنگ دی کانفلکٹ، اور جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے، ٹو اے سیسیشن۔ وہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے، اس کو پرولونگ کیسے کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 متحارب گروپوں کے درمیان یا جو ملٹیپل پارٹیز ہیں ان کے درمیان آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جنگ بندی۔ اب افغانستان کا مسئلہ کمپلیکیٹڈ نہیں، لیکن لیٹ می آرگیو اٹ ڈفرنٹلی ڈاکٹر صاحب، لیٹ می آرگیو اٹ ڈفرنٹلی۔ جو تو خانہ جنگی کا معاملہ ہے، لڑائی کا معاملہ ہے، متحارب گروہوں کا معاملہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو ایک جو ہے اکنامک انٹیگریشن جو ہے،
جی اس کو تو شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کے بہت مثبت جو ہے وہ نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اس سے ہم کیوں گریز آئیں؟ نہیں دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر جب آپ نے اکنامک معاشی تبدیلی لانی ہو یا خطے کے اندر معاشی تبدیلی لانی ہو تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو سپوائلرز جو ہیں جو کہ اس کو سبورٹ کرنے کے درپے ہیں ان کے درمیان آپ ان کو مارجنلائز کریں. تو اب کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ وہ طالبان کی اس طریقے سے پشت پناہی کرے کہ وہ جنگ کے عمل کو جاری رکھیں، یا پاکستان کی جو لارجسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ اس طریقے سے سب ہوتا ہے کہ طالبان کو بھی کسی طریقے سے اس معاملے پہ باز رکھا جائے؟ تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیسٹ ہے پاکستان کا کہ ان تعلقات کے حوالے سے جو کہ طالبان کے ساتھ اس کے ہسٹوریکلی اور اس وقت موجود ہیں. دوسری طرف جو افغان حکومت کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ طالبان جن ٹرمز یا جن نیگوسیشن کے حوالے سے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں ان نے 5 مطالبات رکھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل ان کے لوگوں کی ریلیز کا مسئلہ ہے، ان کے لوگوں کو وہ لسٹ سے ہٹانے کا معاملہ ہے، ان کو دے وانٹ ٹو بی ریکگنائز ایز اے پولیٹیکل ایکٹر. تو وہ میرے خیال میں اس نہیں، لیکن آخری کیو سی جی میں ڈاکٹر صاحب آخری کیو سی جی میں اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ نہ تو طالبان کی طرف سے اور نہ ہی کابل حکومت کی طرف سے کوئی پری کنڈیشنلٹیز نہیں ہوں گی ٹاکس کی. لیکن quite apart from that, let me ask you a very simple and straight question. پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے کیا وہ پرائم منسٹرز آفس میں اور دفتر خارجہ میں بنتی ہے یا جنرل کوارٹرز میں اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں بنتی ہے، ڈائریکٹوریٹ میں بنتی ہے؟ جی میرے خیال میں اگر آپ موازنہ کریں تو میرے خیال میں اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا اعتراف کرنے میں اس بات کا کوئی جو چیز معنی نہیں ہے کہ پاکستان کی افغانستان کی پالیسی ہو یا پاکستان کی انڈیا کی پالیسی ہو، اس کے اندر جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کا ایک ڈسپرپورشنیٹ انفلوئنس ہے اس کے اوپر. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سویلین حکومت جو ہے اس نے ان پالیسیز کو نہ چھیڑنے کی کوشش کی ہے نہ بلکہ دے ٹینڈ ٹو فالو دا جی ایچ کیو لائن. تو میرے خیال میں یہ بائی ڈیفالٹ they tend to follow the GHQ line. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. let me go to سینیٹر خٹک on this. افرا سے آپ خٹک صاحب، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سویلینز جو ہیں you tend to follow the GHQ line یا اس کی وجہ یہ ہے کہ GHQ آپ کو ان پالیسیز کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتا؟ جی ایک تو میں تھوڑا سا ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ افغانستان میں تشدد کی سطح نیچے لانی ہوگی تاکہ ایک فضا پیدا ہو سکے، خصوصاً اگر شہروں میں بڑے حملے ہوں اور لوگ اس کی ذمہ داری قبول کریں تو ان کی سزائیں ضرور ہونی چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہا ہے، یہ ہمارے ہاں اقتدار کے مختلف مراکز رہے ہیں، ایک سے زیادہ پاور سینٹرز رہے ہیں، اور یہ جو پالیسیز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں نے جان بوجھ کے ان کو چھوڑا ہے یا حوالے کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے مارشل لاؤ میں جس طرح سے فوجی حکومتوں کے دوران سے یہ پالیسیاں جی ایچ کیو کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں، ابھی تک وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین. سینیٹر افرا سے آپ خٹک، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بات ہو رہی تھی پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، اس کی جو پیچیدگی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ بہت عرصے تک ایک پالیسی چلی اور وہ پالیسی جو ہے وہ اب اٹس بیکم این البتراس اراؤنڈ آر نیکس. اس میں کابل کا بھی مسئلہ ہے کہ کابل میں جو حکومت ہے وہ کمزور حکومت ہے. اے این ایس ایف کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے. معیشت جو ہے وہ بدحال ہے، سیلریز کے معاملات ہیں، ایکوپمنٹ کے معاملات ہیں، لوجسٹکس کے ٹریننگ کے معاملات ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 5500 جو ہے اے این ایس ایف کے جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس لڑائی میں طالبان کے خلاف، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں ایک پوری جنریشن جو ہے وہ 2001 کے بعد جو ہے وہ جوان ہوئی ہے، جو کہ افغانستان کو بالکل ایک نئے طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ بنیادی طور پہ اس جنریشن کے ہاتھ ہے، ناٹ ان دا ہینڈز آف دا طالبان. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت.